آج ہم اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے خدمت خلق ایک عبادت۔ خدمت خلق ہوتا کیا ہے؟ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کی گئی کوشش خدمت خلق کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے انہی لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اسلامی تاریخ میں ایسی بہت سی خدمت خلق کی مثالیں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک مثال مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ انہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر کے لوگوں کی مدد کی۔ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں پر پانی کی شدید کمی تھی۔ لوگوں کو میٹھے پانی کے لیے دور دراز جگہوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور کیونکہ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ اس کنویں کا نام تھا بئر روما۔ بئر کا مطلب ہوتا ہے کنواں، اور روما اس یہودی کا نام تھا۔ وہ یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا، یعنی کہ بیچتا تھا۔ اب مسلمان چونکہ اپنا سارا ہجرت کے وقت گھر بار مال اسباب مکہ مکرمہ چھوڑ رہے تھے، اس لیے ان کے پاس پانی خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے اپنی پریشانی کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، یعنی کہ ان کے سامنے اپنی پریشانی بتائی کہ ان کو کس طرح پانی کا مسئلہ درپیش ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس کنویں کو خرید کر رفاع عامہ کے لیے یعنی مسلمانوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دے اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس کا معاوضہ حاصل کرے؟ یہ سنتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری اس یہودی کے پاس تشریف لے کر اس سے کنواں خریدنے کی بات چیت شروع کر دی۔ یہودی جو تھا وہ اس کنویں کو بیچنا پر راضی نہیں تھا۔ آخرکار بہت کوششوں کے بعد، بہت منت سماجت کے بعد وہ آدھا کنواں بیچنے پر رضامند ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم میں آدھا کنواں اس شرط پر خریدا کہ کنویں کے پانی پر ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہوگا اور دوسرے روز یہودی کے لیے مخصوص رہے گا کنواں۔ تو جس روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تو لوگ مدینے کے چاروں طرف سے آ جاتے پانی لینے، اور اتنا پانی لیتے تھے کہ جو ان کے لیے 2 دن کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اور جس دن یہودی کی باری ہوتی تو اس دن کوئی بھی پانی لینے کے لیے نہ آتا۔ اس طرح تو یہودی کو سودے میں خسارہ ہو گیا، یعنی کہ نقصان ہو گیا، اور اس کو یہ بات پسند نہ آئی کہ وہ مالی نقصان اٹھائے۔ اس لیے اب اس نے سوچا کہ کنویں کی باقی آدھی ملکیت بھی فروخت کر دی جائے۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید 8,000 درہم لے کر پورا کنواں فروخت کر دیا۔ اس طرح پورا کنواں جو تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت بن گیا، اور اس کنویں کا نام پھر بئر عثمان رکھ دیا گیا، اور عام مسلمانوں کے لیے وہ کنواں انہوں نے وقف کر دیا جہاں سے مسلمان اور دوسرے یہودی سب لوگ پانی لیتے تھے بغیر معاوضے کے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذاتی نفع کے بدلے یعنی کہ ذاتی فائدے کے بدلے لوگوں کی بھلائی اور دنیاوی فائدے کے بدلے آخرت کو پسند فرمائے، کیونکہ جب وہ دنیا میں نیک کام کریں گے تو اس کا بدلہ انہیں آخرت میں ملا۔ اور وہ کنواں آج بھی مدینہ منورہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر اسی طرح موجود ہے، اور اس کا ثواب قیامت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ہی ملتا رہے گا۔ تو اخلاقی سبق ہمیں اس کہانی سے یہ حاصل ہوا ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی فائدے کی بجائے کسی بھی کام میں اپنا ذاتی نفع نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیشہ دوسروں کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کام کرنا چاہیے تاکہ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے اور ہماری آخرت سنور جائے۔